عزیزان گرامی، ہر زمانے میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے، پوری توجہ سنیے گا عزیزان گرامی، ہر زمانے میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری تھی۔ اگر حضرت موسیٰ کو جیتنا تھا تو حضرت موسیٰ کو جادوگروں سے مقابلہ کرنا تھا، کہ اس زمانے کی مین تھیم کیا تھی؟ جادوگری۔ رسول اللہ کے زمانے میں مکہ مدینہ میں ادب تھا۔ چھٹے امام کے زمانے میں جب پوچھا گیا شہید مطہری نے، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، شہید مطہری سے جب پوچھا گیا کہ کیوں چھٹے امام نے قیام نہیں کیا، تو ایک عنصر بتاتے ہیں کہ چھٹے امام کے زمانے کے اندر جو حالات تھے، کیونکہ یورپ سے اور روم سے اسلام کے لیے چیلنجنگ کوسچنز اور علمی سوالات اٹھے تھے، تو اس زمانے میں سب سے بڑا جہاد یہ تھا کہ اس زمانے میں اٹھنے والے فلسفیکل اور توحید اور اسلام پر اٹھنے والے سوالوں کا علمی جہاد کر کے جواب دیا جائے۔ اس لیے امام صادق نے ایسے شاگردوں کی پرورش کی جو درباری ملا نہیں کر پاتے، جو ایڈمنسٹریشن کے پیسوں پہ پلنے والے ملا جواب نہیں دے پاتے۔ اس لیے امام نے اس زمانے میں علمی جہاد کیا، ایسے شاگردوں کی تربیت کی کہ جابر بن حیان بن گئے، بڑے بڑے شاگرد بنے۔ اس زمانے کے ڈیبیٹ کے انوائرمنٹ میں کوئی اہل بیت کے شاگردوں کو چیلنج نہیں کر سکا، اور علم اہل بیت کو، علم خدا کو امام صادق کے شاگردوں نے اس زمانے میں ثابت کر کے بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں علمی جہاد تھا، فضا یہ تھی، اس زمانے میں ٹرانسلیشنز کا دور تھا، جو فورن لینگویجز تھیں ان کے علوم مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، نئے سوالات آ رہے تھے، فلسفیکل کوسچنز آ رہے تھے، نئی فلسفیز کا اسلام سے مقابلہ تھا، نئے سوالات، نئے ایشوز جو ویسٹ کے تھے، گریک کے تھے، روم کے تھے، وہ مدینہ میں آئے تھے، ان کا جواب دینا تھا۔ ہر زمانے میں کچھ چیزیں مین ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس زمانے میں اصلی جنگ کس چیز کی ہے؟ جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، اس زمانے میں اصلی جنگ کس چیز کی ہے؟ عزیزان گرامی، کون سی اصلی جنگ ہے؟ رہبر معظم کہتے ہیں کہ اگر میں ولی فقی نہیں ہوتا، اگر میں ولی فقی نہیں ہوتا، مرجع تقلید نہیں ہوتا، تو میں کیا کرتا؟ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا کہ آج کے میڈیا وار میں اپنی پوری ذمہ داری سمجھتا کہ آج کے میڈیا وار میں داخل ہو کے میڈیا وار کو لیڈ کرتا، وہاں خدمت کرتا، تاکہ میڈیا وار میں حق ثابت ہو سکے حق ہے، باطل ثابت ہو سکے باطل ہے۔ عزیزان گرامی، ہر زمانے کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں۔ جو آج سے 50 سال پہلے چیزیں تھیں، آج اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج کوئی کیسٹ پہ آڈیو ریکارڈ نہیں کرتا، آج کوئی وی سی آر کے ٹیپس استعمال نہیں کرتا، وہ زمانہ گزر گیا۔ آج کے زمانے کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ ہم نے کیا تیاری کی ہے آج کے زمانے کے مطابق؟ عزیزان گرامی، ہم نے جلوسیں نکالا تھا۔ جلوس کیوں نکالے تھے ہم لوگ؟ آپ مجھے بتائیں، جلوس کیوں نکالتے تھے؟ بتائیں۔ جلوس اس لیے نکالتے تھے کیونکہ ہم اندر ماتم کرتے تو گرمی لگتی، اس لیے باہر جا کے ماتم کریں گے۔ جلوس اس لیے نکالا جاتا تھا کہ لوگوں کو پتا چلے حسین کون ہے، یزید کون ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ جلوس اس لیے ہے کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گیا، لیکن اس لیے جلوس نکلا تھا تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ حسین کون تھے۔ اب سال ہا سال جلوس ایک ہی روٹ سے نکلتا ہے، وہ دکان والے کو پتا ہی نہیں حسین کون ہے، یزید کون ہے، وہی روٹ سے جلوس نکلتا ہے۔ 40 سال ہو گئے، لیکن 40 سال میں ہم نے ان دکانداروں کو بھی نہیں بتا سکے کہ حسین کون ہے، کربلا کیا ہے، یزید کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی رسموں میں الجھ گئے۔ ہمیں لگا کہ ہمیں یہ کرنا ہے جلوس میں۔ جلوس میں عزاداری ہونی چاہیے، میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، لیکن جلوس میں کم سے کم ایک سیکشن ایسا ہونا چاہیے جو جلوس میں عزاداری کے ساتھ مقصد کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو، پیمفلیٹس بانٹ رہا ہو، بینرز لے کے کھڑا ہو، لوگوں کو بتائے امام حسین کون تھے، کربلا کیا تھی۔ جس زمانے میں عزیزان گرامی، اس زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں۔ 50 سال پہلے وہ فکر مند لوگ تھے جو جلوس جنہوں نے نکالا تھا، اور جلوس کے ذریعے سے بہتوں کو اہل بیت کے در پر بھی لا سکے، لیکن جب سالہا اپ گریڈ ہوئے تو ہم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا، ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے پردادا کرتے تھے، ہم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کیا۔